इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों का अल्लाह के साथ कनेक्शन कैसा रहा? आप लोग सीरियसली सोचो और मुझे बताओ, क्योंकि देखो गोल्स तो सभी बना लेते हैं, लेकिन ये सोचो है कि मैं इस साल अल्लाह के कितने करीब रहा हूँ। न्यू ईयर के गोल्स तो हम सब ने अभी से सोच लिए हैं, लेकिन ये जो साल अभी खत्म होने वाला है, क्या आप लोग प्राउडली बता सकते हो कि आप दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चले हो, या बस दौड़ते रहे हो और अल्लाह को आपने पीछे छोड़ दिया है? नमाज वो भी कभी कभी पढ़ ली, दुआ कभी कभी जब हमें किसी चीज की जरूरत हो या कोई चीज अर्जेंट में हमें चाहिए हो तो तभी हम पढ़ते हैं, और अल्लाह को याद हम तब करते हैं जब हम पर कोई मुश्किल आए या कोई परेशानी है, या सिर्फ तब जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। मैं किसी को भी जज नहीं कर रही, क्योंकि मैं खुद भी यही करती रही हूँ। हम सब यही करते हैं जब तक कि हमें रियलाइज ना हो जाए। अच्छा, एक मिसाल है जो शायद आपकी जिंदगी का रियल सीन हो या आपके सोचने का नजरिया बदल दे। आप लोग बताओ कि इस टाइम आपके मोबाइल की कितने परसेंट बैटरी है? कमेंट्स में जरूर बताना। जो मेरे मोबाइल की बैटरी है वो इस टाइम है 58%। देखो, जब हमारे मोबाइल की बैटरी 20% हो जाए तो हम पैनिक हो जाते हैं। जब 10% हो जाए तो हम चार्जर ढूंढने लगते हैं कि बस जल्दी से हमारे मोबाइल को किसी तरह से हम चार्ज लगा लें, और जब 5% हो जाए तो हम किसी को भी अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाने देते। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी अपने दिल की बैटरी चेक की है? आपका दिल कितने परसेंट पे चल रहा है? हमारा दिल भी एक चार्जर मांगता है, और उसका चार्जर सिर्फ एक है। सोचो जरा कौन सा चार्जर हो सकता है? उसका चार्जर है अल्लाह। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने दिल को दुनिया के चार्जर से चार्ज करने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों से, उनके पैसों से, उनकी सक्सेस और उनकी अटेंशन से। फिर वही अंदर से खालीपन, बेजारी, उलझन सी होने लगती है। वही फीलिंग कि कुछ मिसिंग है। सबके साथ ही मोस्टली ऐसा ही होता है, जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, हम कुछ तो अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। वो कुछ और नहीं होता बल्कि वो अल्लाह होता है। सोचो जरा, अगर तुम्हारा दिन बहुत बुरा गुजरा हो, किसी की कोई बात आपके दिल पर लग गई हो, जॉब की टेंशन हो, रिलेशनशिप का मसला हो, आपको आपकी मैरिज का मसला हो, या फिर आप अपनी जिंदगी से थक चुके हो, या आपको आपकी लाइफ ही कंफ्यूज लगती हो, आपको समझ ही ना आती हो कि आप अपनी लाइफ में करें तो करें क्या। एक तरह से ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी लाइफ में, समझ ही नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। इस दुनिया के लोगों से थक जाते हैं तो हम रो रो कर अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह प्लीज अब मेरी मदद कीजिए, या अल्लाह प्लीज हेल्प मी। और अल्लाह करता भी है। लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ नॉर्मल होने लगती है, हम फिर से बिजी हो जाते हैं, फिर से दुनिया में मगन हो जाते हैं, फिर अल्लाह को हम अपने लास्ट नंबर पे रख देते हैं। हम अल्लाह को अपनी लाइफ में इंक्लूड ही नहीं करते। ये हम सबका रियल सीन है, सच में हम सब यही करते हैं। हम अल्लाह को अपनी लाइफ में नहीं बल्कि सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स में इंक्लूड करते हैं, और फिर हम लोगों से यही कहते हैं कि मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता। हम फिर डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं, हम दुनिया के पीछे भागने लगते हैं। देखो, सुकून तब आता है जब अल्लाह जरूरत नहीं आदत बन जाए। अच्छा, एक और एग्जाम्पल सुनो। अगर आप लोग किसी सुनसान इलाके या किसी सुनसान जगह पर या किसी सुनसान रास्ते में खो जाओ, आप लोग गुम हो जाओ, और हो भी रात का टाइम, ऊपर से आपका मोबाइल भी बंद हो, अंधेरा हो और कोई आपके साथ हो भी ना, तो तुम लोग क्या करोगे? तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग पैनिक होने लग जाओगे, आपको डर लगेगा, आप टेंशन में आ जाओगे कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मगर अगर आपको पता हो कि आपका बाप यहीं पर है, या आपका घर पास ही है, या कोई है जो आपके साथ है, या कोई है जो आपको ढूंढ लेगा, तो आप कितने पुरसुकून हो जाते हो ना। तो आपका डर भी खत्म होने लग जाता है ना। बस अल्लाह भी वैसा ही है। आप लोग जितना भी अपनी लाइफ में खो जाओ ना, जितनी मर्जी गलतियां कर लो, जितना मर्जी गिर जाओ, आप लोग दूर चले जाओ, अगर आप लोगों को ये यकीन होना कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो कोई भी अंधेरा परमानेंट नहीं होता। मसला हमारा सिर्फ एक ही है, और वो है फोकस। हम फोकस ही नहीं करते। हम कहते हैं कि आई एम अनलकी, नथिंग इज वर्किंग, सब कुछ मेरे अगेंस्ट है। लेकिन सच बोलो, कभी कभी अल्लाह हमारे अगेंस्ट नहीं, बल्कि हम ही अल्लाह के ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। और जब गिरते हैं तो कहते हैं कि या अल्लाह व्हाई मी। आंसर बहुत ही सिंपल होता है, बिकॉज यू फॉरगेट मी, क्योंकि आप मुझे भूल चुके हैं। और अल्लाह नाराज भी नहीं होता, बस वो अपने बंदे का इंतजार करता है कि कब वो वापस मेरी तरफ पलट आए, कब उसे समझ आ जाए कि ये दुनिया फानी है जिसके पीछे वो भाग रहा है। अल्लाह अल्लाह इंतजार करता है कि मेरा बंदा कब वापस आए और मैं उसे गले लगा लूं। तो अगर आप अपनी लाइफ में खो चुके हो, आप अल्लाह को अपनी लाइफ में याद ही नहीं करते, तो
تو دیکھو اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، صرف ایک بار پلٹ کر اللہ کو پکارو کہ یا اللہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ دیکھو جو ہم جیسے لوگ ہیں نا، ان کے جو گولز ہوتے ہیں نا، جو پلانز ہوتے ہیں نیو ایئرس کے سارے گولز، وہ سارے ڈائری میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ وہ جسٹ ہم 1 ویک 2 ویک کنسسٹنٹ ہو پاتے ہیں اس پر، اور پھر سے ہماری وہی روٹین ہو جاتی ہے۔ 2026 سٹارٹ ہونے میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی لائف چینج کرنا چاہتے ہو نا، تو کسی بھی سال کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنی لائف چینج کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک دن بھی کافی ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نیو ایئر آئے گا تب ہی، نہیں، کسی بھی وقت جب آپ کو ریئلائز ہو جائے کہ آپ اپنی لائف کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، یا آپ لوگ صحیح ڈائریکشن میں نہیں چل رہے، تو آپ لوگوں نے اسی وقت یہ 3 چیزیں ضرور کرنی ہیں۔ آپ نے یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنی ہے۔ اس سال کے اینڈ سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے بس ان 3 چیزوں کا وعدہ کرنا ہے۔ آپ لوگ کمنٹس میں پرامس لکھو۔ آپ کو کوئی بھی مشکل روٹین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ چھوٹی سی 3 عادتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو پہلی عادت ہے وہ ہے اللہ پاک کو ڈیلی کے 5 منٹ دینا سٹارٹ کر دو۔ اگر آپ 10 منٹ دینا چاہتے ہو، 20 منٹ دینا چاہتے ہو، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے منٹ نکال سکتے ہو۔ آپ نے اپنے فون کو سائڈ پر کرنا ہے اور بس اللہ سے ریئل میں بات کرنا ہے، جیسے ہم اپنے کسی عزیز فرینڈ یا پھر اپنے پیرنٹ سے یا کسی اپنے کلوز فرینڈ سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ کو پورے دن کی روٹین سنانی ہے کہ آج میں نے یہ کیا ہے، آج مجھے یہ مشکل تھی، آج میں نے شاپنگ کی، یا کچھ بھی جیسے آپ کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے، آپ اپنے کسی کلوز فرینڈ کو شیئر کرتے ہو، یا آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہوتی ہے، آپ کو اس کا حل چاہیے ہوتا ہے، یا یہ کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ اپنے فرینڈ سے شیئر کرتے ہو کہ وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکے۔ تو اسی طرح آپ اپنی ساری باتیں اللہ کو سنانا سٹارٹ کر دو، اللہ سے باتیں کرنا سٹارٹ کر دو۔ آپ دن کا کوئی بھی وقت فکس کر لو، 5 منٹ، جسٹ 5 منٹس، اگر زیادہ کر سکتے ہو تو ویل اینڈ گڈ۔ موبائل کو سائڈ پر رکھ دینا اور اللہ سے ایسے بات کرنا کہ جیسے آپ کا کلوز فرینڈ آپ کے سامنے بیٹھا ہو، اور اپنی ساری پریشانی، اپنی ساری باتیں، اپنی ساری مشکلات، اپنی فل ڈے روٹین اللہ کو بتانا سٹارٹ کر دو۔ اب دیکھنا آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ پرسکون ہو جاؤ گے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونے لگیں گی، آپ کو نئے نئے راستے نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ آج ٹھیک محسوس نہیں کر رہے تو آپ کہنا کہ یا اللہ آج میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے یہ مشکل ہے، یا مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، یا اللہ مجھے راستہ دکھا دے۔ یا آپ لوگ آج خوش ہو تو آپ لوگ اللہ سے کہو کہ یا اللہ آج میں بہت خوش ہوں۔ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ اللہ سے شیئر کرنا سٹارٹ کر دو۔ بس اتنا ہی کرنا ہے، آپ نے اللہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی شیئر کرنا سٹارٹ کر دینی ہیں۔ دوسری جو عادت ہے وہ ہے نماز۔ نماز کو ڈیوٹی نہیں بلکہ اللہ پاک کا بلاوا سمجھو۔ دیکھو اذان میں بھی ہے نا، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو دیکھو جیسے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کامیابی کے پیچھے، کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اس کے نقش قدم پر چل لوں، یا وہ پرسن مجھے گائیڈ کر دے تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ نہیں، آپ کو اللہ خود بلا رہا ہے کہ آؤ میری طرف، اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو آپ لوگ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، آپ اللہ کو سجدہ کرو۔ جیسے اگر آپ کو کوئی کلوز فرینڈ آپ کو کال کر کے بلاتا ہے تو آپ فوراً چلے جاتے ہو اس کی بات سننے، ویسے ہی اللہ روز 5 دفعہ آپ کو بلاتا ہے کہ ادھر آؤ میرے بندے، میں ہوں نا تمہارے لیے، میری طرف پلٹ آؤ، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ آپ لوگ نماز کو بوجھ نہیں بلکہ اللہ کا بلاوا سمجھو، اور اللہ کہتا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے وہ مجھ سے مانگو، میں آپ کو ضرور عطا کروں گا۔ تو آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ پاک کو دل سے ایک سجدہ کر کے دیکھو، اللہ پاک آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو ابھی سے ہی آپ اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ جو تیسری عادت ہے وہ ہے روزانہ اپنی 3 چیزوں کا شکر ادا کرنا لکھنا ہے۔ روزانہ 3 چیزوں کا شکر لکھو، یعنی کہ آپ لوگوں نے ڈیلی 3 چیزوں کا شکر ادا ضرور کرنا ہے۔ آپ نے اپنی ڈائری میں اسے لکھ لینا ہے کہ اس چیز کا آپ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہو، چاہے وہ چیزیں کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ جیسے آپ لوگ صبح صحیح سلامت اٹھے ہو، آپ لوگوں نے صبح چائے پی، یا آپ لوگوں کو صبح کھانے کے لیے میسر تھا، آپ لوگ آج خوش ہو، یا آپ کی آنکھیں ٹھیک ہے، آپ نے آرام سے چائے پی، یا آپ کے پاس آپ کا گھر ہے، آپ اپنے پاؤں پر چل سکتے ہو۔ اسی طرح آپ ڈیلی کی کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر اس کو لکھنا سٹارٹ کر دو، اور ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ نے بس کاپی پر لکھنا ہے، آپ نے دل سے بھی شکر ادا ضرور کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھو جب آپ اپنے سے نیچے دیکھتے ہو نا، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو وہ سہولیات یا وہ چیزیں میسر نہیں ہیں جو آپ لوگوں کے پاس ہیں۔ تو جس حال میں بھی ہیں آپ نے شکر ادا ضرور کرنا ہے۔ جو شکر ہے نا وہ ہمارے دماغ کا فلٹر چینج کر دیتا ہے، اس سے نا نیگیٹیوٹی کا لینس اتر جاتا ہے، ہمارا جو اندر ہوتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، ہماری روح ہلکا محسوس کرتی ہے، اور اللہ اسے راستے بھی آسان کرتا ہے۔
تو آج سے ہی آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنی ڈائری میں 3 چیزیں جن کا آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہو آپ نے ضرور لکھنا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو۔ دیکھو اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں نا، تو ہم سب کی لائف میں ہی پرابلمس ہیں، اسٹریس ہے، اوور تھنکنگ ہے، لوگوں کا پریشر ہے، فیلیئرز ہیں، اور یہ سب مل کر نا ایک فلٹر بنا دیتے ہیں، وہ ہے نیگیٹیوٹی کا فلٹر۔ اس فلٹر سے آپ کی زندگی ویسی نہیں دکھتی جیسے اصل میں ہوتی ہے۔ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ صرف برے مومنٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور اچھے مومنٹس کو وہ اگنور کر دیتا ہے۔ تو ڈیلی کی 3 چیزیں لکھنا یہ اس فلٹر کو توڑ دیتا ہے۔ آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہے، آپ اپنے پیروں پر چل سکتے ہو، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہے، یہ بھی شکر ہے کہ تم نے صبح چائے پی، بس چائے ہی تھی نا سمپل سی، لیکن اس چائے کی وجہ سے آپ کی باڈی ریلیکس ہوئی، یہ بھی شکر ہے۔ تو روزانہ کی 3 چیزوں کا شکر ادا کرنے کے فائدے یہ ہیں، تو آپ کا برین سوئچ ہوتا ہے سروائیول موڈ سے اپریسیشن موڈ میں، اس سے ٹینشن ختم ہوتی ہے اور پھر آپ کی سوچ بدل جاتی ہے۔ آپ لوگ پھر پرابلمس کو کلیئرلی دیکھ پاتے ہو، آپ ایموشنل ہیوینس سے باہر آ جاتے ہو اور آپ کی روح ہلکا محسوس کرتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ شکر کرتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے اور بھی راستے کھولتا ہے۔ ایک سمپل رول یاد رکھنا، جس چیز کا بھی آپ شکر ادا کرو گے تو وہ چیز آپ کی زندگی میں آپ کو بڑھ کر ملے گی، چاہے وہ آپ کا سکون ہو، آپ کا رزق ہو، اپرچونٹیز ہو یا لوگ ہو یا آپ کی خوشی۔ اور ایک اور بہت گہری بات سنو، اللہ کو کبھی بھی پرفیکٹ لوگ نہیں چاہیے، اللہ کو ریئل لوگ چاہیے جو گر کر، ٹوٹ کر، کنفیوز ہو کر بھی کہہ دیں کہ یا اللہ میں غلط ہو سکتی ہوں پر آپ میرے ساتھ رہنا۔ آپ لوگ اسپرچول تب نہیں بنتے جب آپ لوگ پرفیکٹ ہوتے ہو، نہیں، آپ اسپرچول تب بنتے ہو جب آپ لوگ بروکن ہوتے ہو، آپ اس دنیا سے تھک جاتے ہو، اپنی لائف سے آپ بیزار ہو جاتے ہو، آپ کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور پھر آپ اللہ کی طرف پلٹتے ہو۔ اللہ کو پرفیکٹ لوگ نہیں چاہیے، اللہ کو سچے لوگ چاہیے، جن کا دل جانتا ہو کہ میں غلط ہوں مگر اللہ تو میرے ساتھ ہے، وہ مجھے گائیڈ کرے گا، مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو 2026 تب ہی پاورفل ہوگا جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ لوگ نیو گولز لکھو گے، نیو ڈریم سیٹ کرو گے، اپنا نیو ورژن بننے کی کوشش کرو گے، لیکن یاد رکھنا اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو چھوٹا سا پلان بھی بڑا بن جاتا ہے، اور اگر اللہ ساتھ نہ ہو تو بڑی سی بڑی پلاننگ بھی خالی رہ جاتی ہے۔ آپ کا رب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ So before 2026, 2027 and so on, before the new chapter, before the glow up, before the success story، اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور پھر دیکھنا زندگی کیسے بدلتی ہے، آہستہ آہستہ لیکن ہمیشہ کے لیے۔